بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تمام ہوا، جو رحمت کا تھا، کرم کا تھا، اللہ کریم کی رحمتیں نچھاور ہو رہی تھیں، بخشش عام تھی۔ رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ہے کہ طلوع رمضان کے ساتھ جیسے رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور شوال کا چاند طلوع ہونے تک انہیں کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ بات یاد رہے کہ جو شیطان قید ہوتے ہیں وہ ابلیس اور اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ابلیس کے پیروکار جنوں میں بھی ہیں، اور ابلیسیت کے پیروکار انسانوں میں بھی ہیں، جنہیں قرآن کریم نے شیاطین الجن والانس کہا ہے کہ کچھ انسانوں میں سے بھی لوگ شیطان بن جاتے ہیں، کچھ جنوں میں ایسے ہیں جو مجسم شیطان بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے رمضان کریم میں جو عالم برائی کا یا گناہ کا یا دین کے خلاف امور کا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ان شیطانوں کی کارستانی ہے جو جنوں اور انسانوں سے شیطان بن چکے ہیں، کیونکہ ابلیس اور اس کی اولاد تو قید ہیں، لیکن شیطنت ہے کہ اپنے عروج پر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں اور جنوں میں ایسی مخلوق پیدا ہو گئی ہے۔ جہاں تک آبادی کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حیات الحیوان میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی آبادی اگر زمین پر ایک حصہ ہے تو اس کی نسبت 9 گنا آبادی جنات کی ہوتی ہے، یعنی 100 اگر انسان ہے تو 900 جنات ہیں، اور جنوں اور انسانوں کی آبادی سے 9 گنا زیادہ شیطان کی اولاد ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر 6 خرب انسان ہیں تو 54 خرب تو جن ہوں گے، اور پھر اس کو 9 سے ضرب دیں تو اتنی آبادی ابلیس کی اولاد کی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے جہاں کہیں ایک انسان ہے وہاں 9 کے قریب جن ہیں اور 90 یا 100 کے قریب شیاطین ہیں۔ تو اس سارے ماحول میں اس انسان کا
حق پر رہنا کیسے ممکن ہے؟ اسی بات کا شکوہ شاعر نے کیا تھا، میں کئی دفعہ اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ درمیانے کار دریا تختہ بندم کردئی، باز میں گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش کے بارے الہا، گہرے سمندر کی ابھرتی موجوں کے درمیان تو نے مجھے ڈال دیا ایک تختے پر، اور اس پر بھی باندھ کر ڈال دیا ہے، میرے بس میں تو ہے کچھ نہیں، جو ہوتا ہے وہ تو کرتا ہے، اور ساتھ مجھے حکم بھی دے دیا ہے کہ دامن بھیگنے مت دو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آج کا بھی سوال ہے۔ ہر نوجوان یہ سوچتا ہے، اور جن میں کچھ جرأت اظہار ہے وہ کہتے بھی ہیں کہ ان حالات میں، اس دور میں، اس ماحول میں کوئی کیسے نیکی پہ قائم رہے۔ بات یہ ہے کہ دین نام ہے بنیادی طور پر جاننے کا اور اس علم پر عمل کرنے کا۔ ہمارا جو یہ خیال ہے کہ دین کفر کے خلاف ہے، یہ بھی درست نہیں۔ دین بنیادی طور پر جاننے کا نام ہے، معرفت الہی کا نام ہے، اور یہ جہالت کے خلاف ہے، عظمت الہی سے نا آشنائی کے خلاف ہے، صداقت پیغمبر سے نا آشنائی کے خلاف ہے، جہالت کے خلاف ہے۔ کفر اور شرک جہالت کے ثمرات ہیں، پھل ہیں جو جہالت پہ لگتے ہیں۔ نہ جاننے پہ جو پھل لگتا ہے وہ کفر و شرک ہے۔ تو اگر بندہ پھل گراتا بھی رہے، توڑتا بھی رہے، درخت سلامت رہے تو پھل پھر آ جائے گا۔ اسلام جہالت کی اس درخت کی جڑ کاٹتا ہے جس پر کفر و شرک کا پھل لگتا ہے۔ اسلام بنیادی طور پر علم کا نام ہے، اور علم کی تعریف بھی سمجھ لینی چاہیے کہ محض جاننا علم نہیں ہوتا۔ کسی بات کو جان لینا یا بہت سی باتوں کو جان لینا خبر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس خبر ہوتی ہے کسی چیز کے متعلق، تو بہت سی پڑھائی کسی نے کر لی، فلسفہ پڑھ لیا، تاریخ پڑھ لی، سائنس پڑھ لی، میڈیکل سائنس پڑھ لی، تو وہ اس کے بارے اس کے پاس خبر ہے۔ علم تب بنتا ہے جب جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ آپ کا حال بن جائے تو وہ علم کہلاتا ہے۔ جس چیز کو آپ جانتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ خبر کے درجے میں رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ علم کہلاتا ہے۔ دین بنیادی طور پر علم کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم کا حصول فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر۔ مرد اور عورت میں فرق جسمانی ساخت کا ہے، اس اعتبار سے ان کے کردار میں فرق ہے، ان کے فرائض میں فرق ہے، لیکن احتساب میں کوئی فرق نہیں۔ ایک ہی میدان میں مرد اور عورت کا حساب ہوگا۔ جنت جائیں گے تو مردوں عورتوں کی ایک ہی جنت ہے، جہنم جائیں گے تو ایک سا عذاب ہے۔ بحیثیت انسان دونوں برابر ہیں، اور اس جاننے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی۔ اس وقت
عرب شریف سے چین بہت دور شمار ہوتا تھا. حضور نے فرمایا خواہ چین کا سفر کرنا پڑے علم حاصل کرو. اطلب العلم ولو کان بالصین، علم کی خبر، علم کا پتہ اگر چین میں ملے تو چین تک جاؤ اور علم حاصل کرو. اور پھر علم کی تعریف فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم علمان، جسے العلم دا نالج، مکمل علم جسے کہیں گے، اس کے دو حصے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عقائد و اخلاقیات کا علم، دین کا علم، علم الادیان، عقائد، کردار، اخلاق، جسے آپ نارمیٹو سائنسز کہہ سکتے ہیں، جن کے لیے کوئی دیوار نہیں چنی جاتی، کوئی لائن نہیں کھینچی جاتی، انسان کے اندر ایک تعمیر ہوتی ہے کہ ایک حد پہ جا کے رک جاتا ہے کہ اس سے آگے میرا کام نہیں ہے، یہاں تک میرا کام. انہیں اہل علم نارمیٹو سائنسز بھی کہتے ہیں. اور دوسرا حصہ علم کا جو ہے وہ ہے علم الابدان، فزیکل سائنسز، مادی چیزوں کا علم، مادیات کے بارے معلومات، سائنسی تحقیقات، طبی تحقیقات، میڈیکل ریسرچ، سائنٹیفک ریسرچ. یہ سارا کیا ہے؟ یہ دونوں جب ملتے ہیں تو مکمل علم بن جاتا ہے. اور مکمل علم کا اصول فرض ہے ہر مسلمان مرد پر بھی، ہر مسلمان عورت پر بھی جتنا ممکن ہو سکے، یہاں تک کہ مارکہ بدر، مارکہ حق و باطل بپا ہوا، ہر تبدیلی کو انقلاب کہا جاتا ہے. انقلاب فرانس، جرمنی میں انقلاب آیا، برطانیہ میں انقلاب آیا، امریکہ میں انقلاب آئے، برے صغیر میں کئی انقلاب آئے. ہر تبدیلی کو انقلاب کا نام دے دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ از روئے انصاف دیکھیں تو انقلاب صرف اس تبدیلی کو کہا جا سکتا ہے جو تبدیلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بپا کی. سارے انقلاب جزوی تھے، مختلف شہروں کے لیے، مختلف قوموں کے لیے، یا زیادہ سے زیادہ مختلف ممالک کے لیے، لیکن جو انقلاب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بپا فرمایا وہ ساری انسانیت کے لیے. اور اس انقلاب کی بنیادی اینٹ ہے مارکہ بدر. جو مارکہ حق و باطل تھا. بدر میں اہل مکہ کے 70 نامور لوگ جہنم واصل ہوئے اور 70 کے قریب بڑے نامور لوگ قید ہو گئے. جب قیدیوں کے فیصلے کا وقت آیا تو ساری بحث تمیز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ جو شخص فدیہ ادا کر دے، جرمانہ ادا کر دے، اسے رہا کر دیا جائے. آج تو بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تلوار بنو کے شمشیر پھیلا. 10 سالہ مدنی حیات مبارک میں کم و بیش 84 کے قریب غزوات و سرایا ہے. 10 سالہ نوزائیدہ سلطنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر بھی فرمایا اور 84 جنگیں ہیں. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور نے شرکت فرمائی. سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جو عہد نبوی میں ہوئی اور حضور نے اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص کو اس کا امیر بنا کر
جہاد پر روانہ فرمایا، لیکن ہوئی حضور کی کمان میں، حضور کے عہد پر نور میں ہوئی، اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ یہ غزوات و سرایا جمع کیے جائیں تو کم و بیش 84 کے قریب بنتے ہیں، جو 10 سالوں میں جہاد فرمائے حضور نے۔ مقتولین کی تعداد، کل تعداد 84 غزوات و سرایا کی 600 سے زائد نہیں بنتی۔ یہاں تو 601 دہشت گردی کی نظر ہو جاتے ہیں اور 6-6 لاکھ ایک حملے میں مارے جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں لوگ کہ بنوق شمشیر پھیلا اس اسلام نے تو 84 جنگوں میں 600 کافر قتل نہیں کیا۔ کیسی عجیب بات ہے، کس تلوار سے پھیلا؟ اسلام پھیلا اس علم کی قوت سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اس نور کی قوت سے جو علم کا نور ہے۔ اور اس کی تلقین اس قدر فرمائی کہ جب یہ بدر کے قیدیوں کا فیصلہ ہوا کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیے جائیں تو لوگوں نے فدیہ دینا شروع کیا، اپنی حیثیت کے مطابق ہر کوئی دیتا رہا، آزاد ہوتا رہا۔ کچھ قیدی رہ گئے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ ایسے تھے جن کا کسی بھائی نے، کسی دوست نے، کسی رشتہ دار نے فدیہ دے دیا، آزاد ہو گئے، لیکن کچھ ایسے رہ گئے جن کے پاس بھی مال دینے کو نہیں تھا اور کوئی ان کی طرف سے دینے والا بھی نہیں تھا۔ بارگاہ رسالت میں یہ معاملہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو انہیں کچھ لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ جسے کچھ لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ مدینے کے کچھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، یہی اس کا فدیہ ہے، اسے آزاد کر۔ اب ظاہر ہے کہ مکے کے مشرک جو بدر میں قید ہوئے تھے انہوں نے دین تو نہیں سکھانا، انہوں نے اگر سکھانا تھا تو عام لکھنا پڑھنا ہی سکھانا تھا، لفظ جیم ہی سکھانا تھا۔ اسے بھی حضور نے اتنی اہمیت دی کہ بڑے سے بڑا مشرک آزاد ہو سکتا ہے اس قید سے، جو میدان میں اترا اللہ کے برحق نبی کے خلاف، اللہ کے دین کو روکنے کے لیے شمشیر بکف ہوا، اس سارے جرم کی سزا یہ ہے کہ چند بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اس لیے کہ چند بچوں کا لکھ پڑھ جانا انقلاب کی ایک بہت بڑی بنیادی اینٹ بن جائے گی۔ جنہیں لکھنا پڑھنا آئے گا وہ ارشادات نبی کو سنیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، لکھ بھی لیں گے۔ آج ہمارے پاس قرآن کریم کیوں موجود ہے؟ ہر وحی جو آتی تھی کاتبان وحی لکھ لیتے تھے۔ ہمارے پاس ذخیرہ حدیث کیوں موجود ہے؟ جو ارشاد لبھہ مبارک سے صادر ہوتا تھا وہ سنتے بھی تھے، دل میں بھی لکھتے تھے اور کاغذ پر بھی لکھ لیا جاتا۔ سو علم سے مراد یہ ہے کہ علوم الہیات، علوم دین بھی سیکھے اور دنیا میں رہنے کا ڈھنگ بھی سیکھے، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کا سلیقہ بھی سیکھے۔ یہ مکمل علم ہے۔ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا برِ صغیر میں، آج تو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام جی خلفائے راشدین کے عہد تک تو نافذ رہا، پھر نہیں ملتا کہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے جیسے اب کوئی دن کو رات کہہ دے۔ لیکن یہ جھوٹ کیوں چل گیا؟ اس لیے چل گیا کہ میں نے غالباً المرشد والوں کو وہ لسٹ بھیجی بھی ہے کہ آج کے نامور مورخین جن کی فہرست میرے پاس پہنچی سارے یہودی، نامور نوبل یافتہ لوگ سب یہودی غیر مسلم، نامور سائنٹسٹ
یہودی اور غیر مسلم۔ اب جن کے ہاتھ میں عہد حاضرہ کے علوم کی باغ ڈور ہے، جو وہ سکھائیں گے وہی آنے والی نسل سیکھے۔ برِ صغیر کی تاریخ کو دیکھ لو، مسلمانوں نے ایسے ایسے عدل کیے جن کی مثال نہیں ملتی۔ ابن انشاء نے اورنگزیب عالمگیر کے بارے ایک جملہ کہا تھا جو بڑا لوگوں میں معروف ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے زندگی میں کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی اور کوئی بھائی بھی نہیں چھوڑا، لیکن یہ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اورنگزیب کا ایک بھائی دہریہ تھا، دوسرا بے دین اور رافضی تھا، اور تیسرا اس درجے کا شرابی اور عیاش تھا کہ اس کی مثال ہندوستان میں نہیں ملتی۔ جس شخص نے ملک کو بے دینی سے بچانے کے لیے بھائیوں سے بھی مقابلہ کر کے انہیں تیز کیا، آج اس پر الزام لگایا جاتا ہے۔ وہ بھائیوں سے آسانی سے سمجھوتا کر سکتا تھا، انہیں ایک ایک صوبہ دے سکتا تھا، لیکن اس میں ہوتا کیا؟ ساری بے دینی پروان چڑھائی جاتی۔ پھر جس شخص نے برِ صغیر پر جو دنیا میں اپنی دولت کے لحاظ سے صف اول میں آج بھی ہے، 45 برس حکومت کی اور اپنے کھانے کے لیے قرآن کی کتابت کرتا تھا اور ٹوپیاں بنا کر بیچتا تھا، جس سے اس کا گھر کا خرچ چلتا تھا، جس کے پاس پورا برِ صغیر تھا، اور جس کے 45 برسوں میں جو فیصلے کیے گئے انہیں آج بھی علماء فتاوی عالمگیری کہہ کر اس میں سے فتوے دیتے ہیں۔ کیسے کہتے ہو اسلام نافذ نہیں رہا؟ یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، کتنے مسلمان حکمران ملتے ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق انصاف کیا، عدل کیا اور عدل کی مثالیں قائم کی، لیکن تاریخ جب یہودیوں کے ہاتھوں لکھی گئی تو انہوں نے لٹیرے مرہٹوں کو بہادر دکھایا اور عادل مسلمانوں کو سفاک۔ اور ہم وہ قوم ہے جو اسی تاریخ کو دہرائے جا رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کو پڑھائے جا رہے ہیں۔ علم پر جب دین کی بنیاد ہے تو دنیاوی عروج و زوال کی بنیاد بھی اسی پر ہوگی۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ ہوا اور اس پہ جو لوگ اس میں بحث میں شریک تھے کہ کون جانشین ہوگا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور کون اب آپ کا خلیفہ کون ہوگا، تو جو دلیل دی گئی وہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ بہت نحیف و نزار تھی، طبیعت بہت خراب تھی اور آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، تو آپ نے اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کر دیا اور نمازیں پڑھانے کا حکم دیا۔ تو اگر دینی نیابت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر سکتے ہیں تو دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی نیابت بدرجہ اولا انہی کو سزاوار ہے۔ یہ ان کی خلافت کے لیے دلیل دی گئی جب فیصلہ ہو رہا تھا کہ خلیفہ کس کو بنایا۔ تو دین کی بنیاد اگر علم ہے اور اسلام علم کا نام ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ سے تعلق، اللہ کی اطاعت وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں علم نصیب ہوتا ہے، جو اللہ کی عظمت ہی کو نہیں جانتے۔ جاننے اور نہ جاننے کا فرق یہ ہوتا ہے
کہ میرا ایک مزارع تھا بھی زندہ ہے، بہت ضعیف ہو گیا ہے، تو ہماری کچھ وہ رقبہ چاہیے، سیراب ہوتا ہے، تو میں کبھی کبھی اب بھی جاتا ہوں زمینوں پہ، تو اس وقت زیادہ جاتا تھا، اب مصروفیات ادھر کی بڑھ گئی ہیں، کم جاتا اب بھی ہوں، تو میں جاتا اس کے پاس بیٹھا رہتا، سایہ دار درخت تھے، کنواں تھا، ہوا ہوتی تھی، تو ایک دن باتیں ہوتی رہتی تھیں، تو یہاں سے 5-7 میل مغرب میں ایک گاؤں ہے، وہاں ایک پاگل شخص ہوا کرتا تھا جسے اپنا ہوش بھی نہیں تھا، وہ مجذوب بھی نہیں تھا، کیونکہ مجاذیب وہ ہوتے ہیں جو تصوف سیکھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اور کسی مقام پر جا کر تجلیات باری سے ان کا دماغ فیل ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا، حواس جاتے رہتے ہیں، انہیں مجذوب کہتے ہیں۔ جو پیدائشی پاگل، وہ مجذوب کہاں سے آ گیا؟ وہ پاگل تھا، اسے ہوش نہیں تھا۔ میں نے اسے بھی جا کر دیکھا تھا، وہ بندے بیٹھے ہوتے تھے، وہ درمیان میں جانوروں کی طرح پیشاب کر دیتا تھا، کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا، اچھے برے کا ہوش نہیں تھا، کپڑے وہ نہیں پہنتا تھا، سردیوں میں ایک کمبل لپیٹے رہتا تھا سردی کی وجہ سے، لیکن لوگ اپنے آپ کو اس کا مرید کہتے تھے۔ اب یہ جو میرا مزارع ہے وہ بھی اس کا مرید کہلاتا تھا۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اس کا انداز تخاطب یہ تھا کہ وہ کہنے لگا، جیسے عام آدمی کی بات کی جاتی ہے کہ ابو بکر نے یہ کہا اور میرے پیر نے اپنے پاک لبوں سے یہ فرمایا، یعنی اس پاگل کے بارے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پیر نے اپنے پاک لبوں سے یہ فرمایا اور ابو بکر نے تو یہ کہا۔ تو مجھے حیرت نہیں ہوئی، اس لیے حیرت نہیں ہوئی کہ میں نے کہا اس پاگل کو یہ جانتا ہے، ابو بکر صدیق کو جانتا ہے۔ یہ نہ جاننے کی بات ہے، اس کا ارادہ توہین کرنے کا نہیں تھا۔ اگر ایک آدمی ایک پاگل کی اس لیے عزت کر سکتا ہے کہ شاید یہ ولی اللہ ہے، تو بھلا خلیفہ رسول کہاں اور کہاں اس کی عظمت کہاں ابو بکر صدیق کو کیوں نہ احترام کرے؟ اس لیے وہ کہ عام آدمی کی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا تھا کہ وہ ان کو جانتا نہیں تھا۔ یہ نہ جاننا جہالت جو ہے اس کے خلاف ہے اس وقت۔ لوگ کفر و شرک کیوں کرتے ہیں؟ عظمت الہی کو جانتے نہیں۔ نہ جاننے کا ثمر پھل ہے کفر و شرک، جاننا عین اسلام اور بنیاد اسلام۔ اور جاننے کا حکم حضور نے دیا ہے کہ دینیات کو بھی جانے اور امور دنیا کو بھی جانے۔ آدھا دین یہ ہے، آدھا دین یہ ہے۔ ان مسلمان حکمرانوں نے برے صغیر میں ایسا خوبصورت تعلیمی نظام بنایا کہ اسی مدرسے سے جرنیل آتے تھے، اسی مدرسے سے طبیب آتے تھے، اسی مدرسے سے سپاہی آتے تھے، اسی مدرسے سے مفتی آتے تھے، اسی مدرسے سے محدثین آتے تھے، اسی مدرسے سے مفسر آتے تھے، اور یہ ساری یونیورسٹیاں تھیں جسے جامع کہا جاتا ہے۔ عربی میں جامع یونیورسٹی کو کہتے ہیں۔ ہم نے تو مسئلہ حل کر لیا، جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے ہم جامع کہہ کر کہہ لیتے ہیں جامع مسجد، جان چھوٹ گئی۔ جامع کا مطلب ہے یونیورسٹی۔ ان مدرسوں کو جامعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ یونیورسٹیاں ہوں۔ ہم کو اللہ نے جب سزا دی اور ہمارا کردار بگڑا تو ہم پر اس نے بدترین کافر مسلط کر دیے، جن کی خوراک خنزیر اور جن کا پینا شراب تھا۔ یہ قوم جو خنزیر کھانے والی اور شراب پینے والی ہم پر مسلط ہو گئی، ان کا نمائندہ لارڈ میکالے اپنی حکومت کو کانگریس کے اجلاس میں تجویز دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ہندوستان کے شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک پھرا ہوں، مجھے دو طرح کے لوگ نظر نہیں آئے، میں نے کسی کو گدا کرتے نہیں دیکھا۔
پورے ہندوستان میں ہمالیہ سے دکن تک اور بلوچستان سے بنگالہ تک میں نے کوئی گداگر نہیں دیکھا. اور دوسری عجیب بات یہ ہے کہ میں نے کوئی چور نہیں دیکھا. جس ملک کے لوگ اتنے فارغ البال ہوں کہ انہیں مانگنا بھی نہ پڑے، چوری بھی نہ کرنا پڑے، ان پر حکومت کرنا آسان نہیں ہے. ہم نے ہندوستان فتح تو کر لیا، ہم وہاں رہ نہیں سکتے. یہ ہمیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے. ہاں ایک علاج ہے. وہ علاج کیا ہے؟ اس نے کہا ان کا ذریعہ تعلیم جو ہے، ان کا نظام تعلیم جو ہے اسے تبدیل کر دیا. جن چیزوں کو یہ بہت اولیت اور اہمیت دیتے ہیں ان کو ہم ان کے ذہنوں میں ڈالیں گے، یہ باتیں غلط ہیں. اور جن چیزوں سے یہ نفرت کرتے ہیں ان پر ہم انہیں لگا دیں، ان کے زندگی کے اسالیب بدل دیں، ان کی جو انتخاب کی پرائرٹی کی اہلیت ہے اسے بدل دیں. یہ بے شک ہندوستانی ہوں لیکن کردار میں یہ ہمارے جیسے لوگ ہو جائیں. یہ انگریز اور انگریزی کو بڑا مان لیں، عرب اور عربی کو فضول. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہیں لیں گے. جب یہ عربی سے نا آشنا ہوں گے یا عربی کو حقیر جانیں گے تو یہ اپنے پیغمبر سے بھی جدا ہو جائیں گے. جب یہ انگریزی کی عظمت کے قائل ہوں گے تو یہ آتے بھی انگریزوں والی اپنا لیں گے اور پھر یہ ہمارے غلام ہو جائیں گے. جو ہم چاہیں گے وہ یہ کریں گے. یہ اس نے اپنی کانگریس میں کہا اور میرے پاس اس کی اصل کی آج بھی نقل موجود ہے، ہو بہو اس کے الفاظ میں جس پر اس کے دستخط بھی ہیں. اس کی حکومت نے اس پر عمل درآمد کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دم سے ایسا تعلیمی نصاب بنایا گیا کہ جس کے رائج ہوتے ہی مرزا غالب جیسے لوگ ان پڑھ شمار کیے گئے. نہ انہیں انگریزی آتی تھی نہ انہیں وہ مضامین آتے تھے جو اس میں شامل کیے گئے، لہذا وہ ان پڑھ ہو گئے. اور تب سے اب تک وہ نظام تعلیم چل رہا ہے جو لارڈ میکالے اور اس کے حواریوں نے ترتیب دیا تھا مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرنے کے لیے. ملک آزاد ہو گیا، قوم آزاد ہو گئی. اگر اتنے لوگ کہتے ہیں تو شاید ہو گئی ہوگی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک آزاد ہے، یہ قوم آزاد ہے. ہم کیسے غلام ہو گئے تھے؟ نظام تعلیم بدل گیا، نئے نظام تعلیم میں ہم آ گئے. نظام عدل بدل گیا. اسلامی نظام عدل کی جگہ انگریز نے اپنی مرضی کا نظام عدل بنا کر لگایا. نظام سیاست بدل گیا، اس نے اپنا لگایا. نظام معیشت بدل گیا اور اس نے سودی نظام رائج کر دیا. یعنی اول و آخر پورا اس نظام جو بر صغیر میں مسلمانوں کا رائج کردہ تھا اسے اٹھا کر اسے پھینک دیا اور اس کی جگہ اپنا، جس میں علم اور معیشت بنیاد ہوتے ہیں، نظام تعلیم بھی اپنا رائج کیا اور نظام معیشت بھی اپنا رائج کیا. اب آزاد ہونے کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم اس نظام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے اور اپنا نظام رائج کر دیتے، آزاد قوم کا آزاد نظام ہوتا. کیا ایسا ہوا؟ ہمارے ہاتھ میں زنجیریں وہی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں وہی ہیں، گلے میں توق وہی ہیں. ہوا یہ کہ انگریز کی جگہ
مقامی لوگ آ گئے، اور وہ لوگ آئے جنہیں انگریز اچھا سمجھتا تھا، جو ملک کے غدار اور انگریز کے خدمتگار تھے، وہ جاتے ہوئے ان زنجیروں کا سرا انہیں پکڑا گیا اور ہمیں اس خوش فہمی میں مبتلا کر گیا کہ اب تم آزاد ہو۔ کسی آزاد ملک میں ایسا ممکن ہے کہ سپریم کورٹ سمیت اور ہائی کورٹ سمیت 60 ججوں کو ایک آنے باز میں اٹھا کر پھینک دیا جائے اور کوئی ان کی فریاد نہ سنے، انہیں گھروں میں نظر بند کر؟ کسی آزاد ملک میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کسی آزاد ملک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں سے مجھے کوئی اٹھا لے اور بیچ دے ڈالروں کے عوض اور گوانتانامو بھیج دے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور بیوی بچے سڑکوں پہ روتے چیختے پھرتے اور کوئی ان کی فریاد نہ سنے؟ یہ آزاد ملکوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہ بدترین غلامی ہے کہ ہم غلاموں کے غلام ہو گئے۔ یعنی ہمیں خوش فہمی ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، لیکن ہوا یہ کہ ہم بدترین غلامی میں چلے گئے اور غلاموں کو غلام ہو گئے۔ دوسری مصیبت اس سے یہ آئی کہ جب نصاب تعلیم بدلا گیا تو جو دینی نظام تھا جس میں دنیاوی تعلیمات بھی تھیں وہ تو بیکار ہو گیا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے یہ کہہ دوں کہ یہ جو جاگیریں، آپ صرف پنجاب کو دیکھ لیں، پنجاب میں جو جاگیریں 3-3 ہزار مربع، 500 مربع، 800 مربع، 900 مربع کی جاگیریں جو جاگیرداروں کو دی گئیں، ان کا 80% وہ ہے جو دینی مدارس سے اور دینی جامعات سے چھینا گیا۔ جو حکمرانوں نے دینی جامعات کو دے رکھی تھی، جن سے اساتذہ کی تنخواہ بھی آتی تھی، بچوں کی رہائش کا اور کتابوں کا خرچ بھی آتا تھا، جامعات کی تعمیر بھی ہوتی تھی، خود کفیل تھی جامعات، اور ہر بندے کے لیے علم مفت تھا۔ اور ایک طبقہ جاگیرداروں کا پیدا کر لیا اور انہی کو ہمیں سپرد کر کے وہ چلا گیا۔ آج 60 برس گزرنے کے باوجود اس بدترین نظام میں کچھ اور بدتری لائی گئی ہے، اسے بہتر کسی نے نہیں کیا۔ بلکہ اب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دینی مدرسے رہ گئے اب ان کی بھی اصلاح اور ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بڑے خوبصورت جملے تراش ہیں۔ یہ درس نظامی تو نظام الملک توسی کب کا مر چکا، اب صدیاں بیت گئیں، یہ بیکار ہے، اس کی جگہ نیا نظام لایا جائے۔ یہ درس حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فقہ میں تو اختلافات ہیں، فقہی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو کاٹ چھانٹ کر، بلکہ اب معاملہ یہاں پہنچ چکا ہے کہ مذاکرہ بین المذاہب ہونا چاہیے، اور کچھ دو اور کچھ لوگوں کی بنیاد پر کوئی نیا دین ایجاد کیا جائے جو یہودیوں کو بھی قبول ہو، ہندوؤں کو بھی قبول ہو، عیسائیوں کو بھی قبول ہو، مسلمان بھی اسی سانچے میں ڈھل جائیں۔ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ اہل مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تھی کہ آپ اپنے خدا کی پوجا کریں، آپ اپنے عقیدے کے مطابق رہیں، لیکن ایک درمیانی راہ نکالیں، ہمارے خداؤں کو جھوٹا تو نہ کہیں۔ ہمارے خداؤں کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ آپ مکے میں آپ سے پہلے بے شمار مذاہب ہیں، کوئی آگ پوجتا ہے، کوئی فرشتے پوجتا ہے، کوئی جن پوجتا ہے، کوئی بت پوجتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر، مختلف عقیدوں کے لوگ ہیں، لیکن ہماری معاشرت ایک ہے، ہم مل جل کر رہتے ہیں، مکالمہ بین المذاہب ہے، ایک دوسرے سے انٹرفیئر نہیں کرتے، عبادت اپنے طور پر کرتے رہو، کھاتے پیتے مل کر رہو، حلال حرام کی قید کو چھوڑ دو۔ جس کا جواب حضور نے دیا تھا، جو آج بھی سورج سے زیادہ روشن ہے، کہ انہوں نے پیشکش پتہ ہے کیا کی تھی کہ آپ حکومت چاہتے ہیں تو پورے عرب کا حکمران ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کوئی خوبصورت خاتون چاہتے ہیں تو کسی امیر عرب کی بیٹی کا نام لیجئے، ہم سے جیسے ہو سکتا وہ آپ کے لیے حاصل کریں۔ آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ عرب میں کسی دوسرے کے پاس اتنی دولت نہ ہو، اور آپ اپنا دین بھی نہ چھوڑیں، اپنے عقیدے پہ بھی رہیں، ہمارے عقیدے کو غلط نہ کہیں، اور ایک درمیانی راستہ نکالیں جس پر مل جل کر گزارا۔ مکالمہ بین المذاہب
حضور نے جواب جو دیا تھا وہ سورج سے زیادہ روشن ہے. فرمایا یہ تو ممکن ہے، تم ایسا کر سکتے ہو. جو ممکن نہیں ہے اگر تم وہ بھی کر دکھاؤ، میرے ایک ہاتھ پہ سورج لا کر رکھ دو اور ایک ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دو، میں پھر بھی وہی کروں گا جو میرا رب بذریعہ وہی مجھے کرنے کا ہوگا. جب یہ نیا نصاب تعلیم آیا تو دینی مدارس کی جائیدادیں چھن گئی. حکومت انہیں مدد دینے کو تیار نہیں تھی، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو نوکری دینے کو تیار نہیں تھی. افغانوں نے قومی زبان فارسی کر دی تھی اور فارسی کے ماہرین بڑے بڑے ولایت افغانستان کو کہتے تھے چونکہ حکمران وہاں کے تھے. جب انگریز حکمران آئے تو پھر برطانیہ ولایت اس وقت کہلانے لگا کہ حکمران وہاں کے تھے. اس سے برطانیہ سے پہلے افغانستان کو وہاں زبان فارسی تھی. یہاں محاورہ یہ بنا تھا پڑھیں فارسی بیچیں تیل. وہ سارے پڑھے لکھے ان پڑھ ہو گئے اور پھر وہ تیل بیچا کرتے تھے. محاورہ بن گیا تھا پڑھیں فارسی بیچیں تیل. دینی مدارس بالکل لاوارث ہو گئے. لیکن ایسے مجاہد لوگ تھے وہ، اللہ کی قسم ایک ایک بندہ ایسا تھا کہ جس پہ اللہ جنتیں نچھاور کرے گا. دنیا تو دنیا جنتیں قربان کرے گا. وہ بوریوں پہ سوئے، سوکھی روٹی کھائی اور گھر گھر پھر کر انہوں نے زکوٰۃ مانگی. طالب علموں کو گدا کے لیے بھیج دیتے تھے صبح شام کہ دال روٹی مانگ کے لاؤ، لیکن دین پڑھو. انہوں نے دینی مدارس قائم رکھے. اللہ کی ان پہ کروڑوں کروڑوں رحمت. یہ جو دین ہم تک پہنچا انگریزی زمانے کے 100 سال غلامی کے بعد بھی، یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ جن پر حوریں اور فرشتے بھی رشک کرتے تھے جن کی پاک داغنی پر، لیکن وہ خاک پہ سوتے تھے، بھوکے رہتے تھے، زکوٰۃ مانگتے تھے، بچوں سے گدا کراتے تھے اور دینی علم کا سلسلہ منقطع نہیں ہوئے. یار اگر آپ آزاد ہو گئے، ملک آزاد ہو گیا، تو سب سے پہلے آپ کو دینی مدارس کی خبر لینی چاہیے. آپ کے بجٹ میں آوارہ کتے مارنے کے لیے فنڈز موجود ہیں، کمزور اور لاغر گھوڑے اور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے محکمے موجود ہیں. کیا کوئی دینی مدارس کے لیے بھی آپ کے نصاب میں آج تک جگہ بنی؟ پھر زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، جہاں وہ اہل اللہ رہا کرتے تھے وہاں گدی نشین آ گئے. اب مولوی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی میرے کام میں مداخلت کرے. مولوی نے بھی مدرسے کو اپنی جاگیر بنا لیا ہے اور اپنی پسند سے لاکھوں روپے جمع کرتا ہے اور مدرسے ڈکار جاتا ہے. کسی دینی مدرسے کا کوئی بندہ حساب پوچھ نہیں سکتا. مولوی بھی نہیں چاہتا کہ ہم واپس قومی دھارے میں آئیں، اس لیے کہ نہ وہ علماء رہے نہ وہ اہل اللہ. ماشاء اللہ ہوں گے ضرور کہیں، لیکن جو ہیں وہ منظر سے غائب ہیں، کہیں گوشہ نشین ہی ہیں. آج بھی جو سامنے ہیں وہ تو یہی ہیں جنہیں آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. انہوں نے بھی مدرسوں کو اب جاگیریں اور ذریعہ معاش بنا رکھا ہے اور اربوں کما رہے ہیں. تو میرے بھائی جب تک اب نقصان کیا ہوا مسلمان قوم کا کہ دین ایک گوشے میں چلا گیا. ظاہر ہے جب دین پڑھ کے کوئی اچھی ملازمت نہیں ملنی تھی تو اچھے لوگ جو تھے یا اچھے گھرانے جو تھے انہوں نے اپنے بچے بھیجنے بند کر دیے. دین کے لیے انہیں طالب علم کون ملے؟ جو فزیکلی معروم تھے، اندھے تھے یا بہرے تھے یا لنگڑے تھے یا فائنینشلی جو مسفٹ تھے، جن کے پاس روزگار نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا. ایک کے 10 بچے ہیں، اس نے کہا 2 تو مدرسے چھوڑو، کچھ بوجھ تو کم ہو. یہ وہی عالم ہیں جو آج قوم کو غلط راستوں پہ ڈال رہے ہیں، جو اس طرح سے بنے ہیں، جنہوں نے دین کو دین سمجھ کر نہیں پڑھا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا تو مجبوری سے زندہ رہنے کے لیے ایک ذریعہ اختیار کر لیا.
اور دنیاوی نصاب ایسا بدلا کہ برائی کو نیکی بنا دیا اور نیکی کو بے قیمت کر دیا۔ آج تک ہم اس گیپ کو برج کر سکیں، اس میں کوئی رابطہ کر سکیں؟ آج کا ہمارا گریجویٹ یا ہمارا ماسٹر پڑھا ہوا بچہ صحیح کلمہ نہیں جانتا، اور ہمارا بڑے سے بڑا دینی فاضل انگریزی میں اپنا نام نہیں لکھ سکتا، ایک جملے کا ترجمہ نہیں کر سکتا، ایک چٹھی نہیں پڑھ سکتا۔ العلم تو تھا کہ دونوں علموں کا مجموعہ ہوتا، آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر آ گیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس طرح جاتے جاتے انگریز نے تقسیم ملک میں سارا ملک بانٹ دیا، کشمیر کو درمیان میں رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر سے ہمارے آگے آ جائیں، یہ یہیں لڑتے رہیں۔ اسی طرح اس نے یہ خلیج بنا دی۔ اب انگریزی پڑھ کر ہم کہتے ہیں سارے مولویوں کو پھانسی دے دو، اور مولوی مدرسے سے نکل کر کہتے ہیں ہر انگریزی پڑھے ہوئے کو گولی مار دو۔ بجائے کوئی تعمیری کام کرنے کے مولوی صرف کفر کے فتوے دینے پہ لگ گیا۔ اکثریت کی بات میں کر رہا ہوں، اور انگریزی پڑھا ہوا مولوی کے قتل عام پہ لگ گیا کہ مدرسے تباہ کر دو، مدرسے اجاڑ دو۔ اب تو سرکاری طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ ان دینی مدرسوں کی اصلاح، میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا کہ آپ دینی مدرسوں کی اصلاح کرنے کی بجائے اپنے نظام تعلیم کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ جو آپ کے پاس ہے، جو سکول آپ پڑھا رہے ہیں، جو نظام آپ چلا رہے ہیں، یہ کس کا ہے، کہاں سے آیا؟ اس کو کیوں اپنے مقصد کے مطابق نہیں ڈھالتے؟ آپ دینی مدرسوں کو ان کے حال پہ رہنے دیں۔ تو میرے بھائی، اگر ہمارا کردار یہ ہوگا، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، کہ شکل ہماری عیسائیوں کی ہوگی، لباس عیسائیوں کا ہوگا، رہن سہن عیسائیوں کا ہوگا، اور رسومات وہ ہوں گی جو ہندوؤں سے لی ہیں، اور یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائیں یہود، تو رمضان سے ہمارا کیا بگڑے گا، اور رحمت کے عشرے سے ہمیں کیا ملے گا، اور مغفرت کے عشرے سے ہمارا کیا ہوگا؟ بھائی میاں، رحمت ان کے لیے ہے جو رحمت کے مستحق ہیں، کم از کم عقیدہ تو اسلامی رکھتے ہیں، عمل نہ صحیح، کم از کم توحید باری اور صداقت پیغمبر پہ یقین تو کامل ہو۔ مغفرت بھی انہی کے لیے ہے۔ ہماری تو تباہی ہو گئی کہ ہمارے پاس نہ عقیدہ رہا، نہ تصور رہا، نہ خیال رہا، اور اب ہم ترقی کرتے کرتے اس درجے پر پہنچ گئے کہ مزدور سے لے کر خاک روب تک ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اور بڑے شریف لوگ بچوں اور بچیوں کو ہر ایک کو موبائل لے کے دیتے، اور موبائل کمپنیاں کہتی ہیں کہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہر کال فری ہے۔ مجھے تو 12، 1 بجے، 2 بجے کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کال فری ہے۔ آپ کو بھی شاید پیش نہ آتی ہو، لیکن جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ضرور پیش آتی ہوگی۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ زیادہ ٹیلی فون بکیں گے، زیادہ بچیاں اور بچے بے حیا ہوں گے، اور رات کو فوش کلامی کریں گے۔ والدین اپنے کمرے میں، اب تو کمرے بٹ گئے نا بھائی، ہم تو جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے باپ دادا کا تو ایک لمبا سا کوٹھا ہوتا تھا، ایک اس کے پیچھے ہوتا تھا، اور پیچھے والے میں جانور باندھتے تھے، اور اس میں سارا خاندان سوتا تھا۔ اور ہماری ذرا حالت بہتر تھی، اس لیے ہمارے پاس 2 ہوتے تھے، ورنہ اکثریت کے پاس ایک ہی ہوتا تھا، جس کے ایک سرے پہ جانور بندے ہوتے تھے، درمیان میں چولہا ہوتا تھا، دوسرے سرے پہ سارا خاندان سوتا تھا۔ اب میاں بیوی کا کمرہ الگ، بیٹی کا الگ، دوسری بیٹی کا الگ، بیٹے کا الگ، وہ اپنے کمرے میں 12 سے صبح تک جو مرضی ہے، جس سے مرضی ہے بات کریں، جہاں جی چاہے بات کریں۔ بین الاقوامی رابطے بھی ہیں اور ملکی رابطے بھی ہیں، اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وہ چراغ تو روشنی کے لیے تھا، گھر جلانے کے لیے تھا. کس کس دکھ کا رونا روئیں گے. اب وہ ایک ایک چیز سوچ کر ایجاد کرتے ہیں، ایک ایک چیز پہ بڑی سیر حاصل بحث ہوتی ہے. آپ کے پاس ہم نے نہیں دیکھا کبھی ڈبل بیڈ ساری زندگی، نہ باپ کے پاس نہ دادا کے پاس، اور دادا سے آگے کسی کو دیکھا نہیں. 3 پشتیں دیکھی ہیں، دادا جان کو بھی دیکھا اور جوانی تک دیکھا ہے، والد گرامی کو بھی دیکھا اور بڑھاپے تک دیکھا. کسی کے پاس ڈبل بیڈ نہیں تھا. نکاح ہو جاتا تھا، اولادیں ہو جاتی تھی، لیکن خاندان کے سامنے میاں بیوی آپس میں بات نہیں کرتے، حجاب ہوتا تھا. آج بھی کسی دیہاتی عورت سے پوچھیں تو وہ کہے گی منع کے ابا کی یہ بات نام نہیں لے گی کہ میاں ہے تیرا، نکاح ہو چکا ہے، تم کہہ لو محمد دین کی یہ بات، غلام محمد کی یہ. نہیں 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 نہیں، بالکل لوگوں کے سامنے میاں کا نام زبان پہ نہیں لائے گی. یہ بچے کے باپ کا یہ باپ، اس کے چچا کو بھتیجا ہوگا تو اس کے چچا کی یہ بات، میرے میاں کی یہ بات نہیں کہ یہ حجاب ہوتا. ایک ڈبل بیڈ آیا. اب بچوں کو بھی پتہ ہے کہ اماں ابا ایک بیڈ پہ سوتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ سارے حجابات دور ہو گئے، اب کوئی تکلف کرتے نہیں. اب بیٹیوں نے 2 چیتھڑے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں اور باپ خوش ہو رہے. بیٹی برہنہ پھر رہی ہے، رانیں ننگی ہیں، پیٹ ننگا ہے، سر ننگا ہے، بال کھلے ہیں. ایسے پتہ لگتا ہے جہنم کی چڑیل ہے کوئی. باپ اور بھائی خوش ہو رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں. کہاں کس 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 بات کا، اس قوم کی کس کس بات کا رونا روئیں گے. اور یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیاد آپ کا لارڈ میکالے کا دیا ہوا نظام تعلیم ہے، جس میں 60 برسوں میں آنے والی پاکستانی حکومتوں نے جس کی خرابی میں مزید اضافے کر دیے. بڑی خوشخبری سناتا ہے آپ کو مولوی کہ اللہ کی منادی آسمان دنیا سے آ کر پوچھتے ہیں ہے کوئی رحمت کا طالب، اور جو بھی چاہتا ہے ڈیل دیتے ہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ بڑا سفر کر کے آئے گا، بیت اللہ شریف پہنچے گا، بال پریشان ہوں گے، تھکاوٹ کے آثار ہوں گے، لباس پریشان اور سفر کی مصیبتوں کی غمازی کر رہا ہوگا، اور بڑے درد سے پکارے گا اے اللہ میں حاضر ہوں. طواف کرے گا، لیکن اللہ کریم اس کی پکار کا جواب نہیں دے. عرض کہ یا رسول اللہ اتنے دور سے آئے گا، مسلمان ہوگا تو حج کے لیے آئے گا، اور اتنی مشقت کر کے اللہ جواب ہی نہیں دیں گے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوگا، زاد راہ حرام کا ہوگا، لباس حرام کا ہوگا. حرام کھا کر، حرام پہن کر، حرام کے خرچ پر حرم میں جا کر پکارے گا تو اللہ نہیں پوچھے گا. حرام کھا کر، حرام سوچ کر، حرام کاری کر کے کون سے رمضان کی برکات اس مسجد میں مل جائیں گی؟ اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں، رمضان کی برکات میں کوئی کمی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل بھی تو ہو. علامہ اقبال نے بارگاہ باری تعالیٰ کی طرف سے یہ مصرع کہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، میں تو وہی اللہ ہوں جس نے نشینوں کو دنیا کا فاتح بنا دیا. میں تو وہی اللہ ہوں جس نے خیمے والوں کو دنیا کا حکمران بنا دیا، جہانگیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا. میں تو وہی اللہ ہوں، میرا کرم بھی وہی ہے، میں لٹا بھی اسی طرح رہا ہوں، کوئی لینے والا بھی تو ہو. تمہارا تو رخ دوسری جانب ہے، تمہارے دامن چاک ہو چکے ہیں، تمہارے ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلے ہوئے ہیں. میں کیا کروں تمہارا؟ کوئی میری بارگاہ میں دامن پھیلا کے تو دیکھو، کوئی میرے پاس آ کے تو دیکھو، کوئی میری مانے تو صحیح. سادہ سی ایک بات ہے، بڑی سادہ سی.
اللہ کریم نے قرآن میں فیصلہ کر دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی غلامی کر لی، بات مان لی، اطاعت کر لی، اس نے میری بات مان لی، بس ٹھیک ہے، بات ختم۔ اب بتاؤ ہمارے پاس کون کون سی سنت ہے؟ من حیث القوم بتاؤ، یہ 4 داڑیاں چھوڑ دو، قومی بات کرو، کون کون سی سنت ہے جس کا ہم عمل پیرا؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ حضور کی اداؤں کو چھوڑ کر کافر اور مشرک کی ادائیں اپنا کر ہم رمضان سے مستفید ہو جائیں گے؟ این خیال استو محال استو جنون۔ کیا یہ قوم اتنی بانجھ ہو گئی ہے کہ 1.5 صدی گزر گئی؟ یہ مطالعے کا جو کیا ہوا ہے 1835 کا ہے، 1935 اور اس کے بعد اب 60 آ گیا، 1.5 صدی بیت گئی۔ 150 سال میں اس قوم نے ایک فرزند ایسا پیش نہیں کیا جو اس کے مقابلے میں ایک مسلمانوں کا نظام تعلیم ہمیں دے سکے۔ تو پھر ایسی قوم کو غلام ہی رہنا چاہیے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں اٹھ سکا جو اس نفرت ہی کا اظہار کرے، کوئی ایسا بندہ نہیں اٹھ سکا جو ہمیں یہ بتا ہی دے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہم تو باغی ٹھہرے، ہم تو وہابی ہو گئے، ہم تو بدکار ہو گئے، ٹھیک ہے، ہمیں رہنے دو، ہم جانے، ہمارا اللہ جانے، ہمارا حساب آپ نے نہیں لینا، جس نے حساب لینا ہے وہ بڑا کریم ہے، ہم اس سے معاملہ کر لیں گے۔ یہاں چوری کرو وہابی نہیں ہوتا، زنا کرتے رہو وہابی نہیں ہوتا، ڈاکے ڈالو وہابی نہیں ہوتا، قتل کرو وہابی نہیں ہوتا، دین کی بات کرو، سیدھی بات بتاؤ، رسومات کے خلاف بولو، وہابی ہو جاتا ہے بہت۔ ہم تو ٹھہرے وہابی، کوئی بات نہیں۔ آپ جو اچھے مسلمان ہو آپ خود غور کر لو، خود سوچو ہمارے ساتھ کیا۔ جن بچوں کو روز مار پیٹ کر سکول بھیجتے ہو، انہیں سکول میں سکھایا کیا جاتا ہے؟ ارے تمہارے پاس اتنی توفیق ہے کہ باپ دادا کی بخشش کے لیے دعا کر سکو، تمہیں اتنا قرآن یاد ہے کہ پڑھ کر کسی کو بخش سکو، تم اتنے نفلی روزے رکھ لیتے ہو کہ کسی اور کو بھی بخش سکو، باپ دادا کو، بھائی کو، جانے والوں کو، دنیا سے اٹھ جانے والوں کو۔ اگر نہیں تو یہ نئی نسل جسے پڑھا رہے ہو یہ ہمارے لیے بھی اتنا ہی پیچھے سے توشہ آخرت بھیجا کرے۔ آخرت تو دور کی بات ہے، اسی دنیا میں ہم بڑھاپے میں دھکے کھاتے ہیں اور ہمیں باپ کہہ کر بلانا اولاد باعث شرم سمجھتے ہیں۔ ہم دفتروں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں کا ایک مراسی آیا تھا، کسی نے بھیجا تھا، وہ نہیں کہتے کہ میرا باپ آیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم تک سے مس نہیں ہوتے تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اپنے اندر کو، اپنے آپ کو نہیں بدلو گے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے لیے انقلاب بپا کرتا رہے۔ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک قومیں خود نہیں بدلتی، حالات نہیں بدلا۔ اب سارے بیان میں میرا ایک سوال ادھورا رہ گیا کہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ اس ساری فضا میں جس کا نقشہ میں نے بھی کھینچا، جو ہمارے ارد گرد ہے، ان حکومتوں میں، ان حکمرانوں میں، اس سودی معیشت میں، اس جور و ظلم اور ستم کی کارگاہ میں ہم کیا کر سکتے ہیں جہاں انسانوں سے 9 گنا تعداد جنوں کی زیادہ ہے، اس سے 9 گنا زیادہ شیاطین ہیں۔ یہ بات پہلے دن طے ہو گئی تھی، شیطان نے جب نافرمانی کی اللہ نے مردود کر دیا، اس نے کہا خدایا تو نے مجھے تو مردود کر ہی دیا اور کر اس آدم کے لیے دیا، اب آدم کی اولاد ہوگی، مجھے مہلت دے کہ میں اسے دیکھوں، یہ مجھے سجدے کرے گی، تیری بارگاہ ان کے سجدوں سے خالی دے گی۔
اللہ کریم نے فرمایا جا سارا زور لگا، انہیں آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، پیدل سے، سواروں سے، ہر طریقے سے زور لگا، لیکن میرا فیصلہ بھی سن لے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں۔ ہم طوفان کو تو دیکھتے ہیں، اس ذات کو کیوں نہیں دیکھتے جو ٹھیکہ لیتی ہے کہ میرے ہو جاؤ طوفان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ارے ہم بھی تو اسی طوفان میں زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے، کوئی اس طوفان سے ہمیں خطرہ نہیں، ہمارا کچھ نہیں بگاڑتا، انشاءاللہ بگاڑ بھی نہیں سکے گا، اس لیے کہ ہم نے معاملہ اس کے سپرد کیا۔ حکومتیں آئی ہیں، ہماری بربادی کے دعوے کیے، حکومتیں چلی گئیں، ہم وہی ہیں، وہی مسجد ہے، وہی ہم ہیں، وہی بیانات ہیں، وہی بات ہے، وہی قرآن ہے، وہی ترجمہ ہے، وہی تفسیر ہے۔ کیا بگاڑ لیا کسی نے؟ آئندہ بھی کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکے گا۔ تھوڑی سی بات ہے، ذرا اللہ کے بن کر دے، ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، تیرا ان پر کوئی داؤ نہیں چلے۔ اب مسئلہ تو اتنا ہی ہے کہ زر کے بندے ہو، زردار کے بندے ہو، یا اللہ کے بندے ہو۔ اللہ کے ہو جاؤ تو پھر ماحول جیسا بھی رہے، اس گرداب بلا سے آپ کو تو کچھ بگولے اٹھیں گے، بکھر جائیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور اگر ہم ایک ایک کر کے اپنی اصلاح شروع کر دیں تو اگر 21 کروڑ بھی ہیں تو 21واں کروڑواں حصہ پاکستان کا میں ہوں۔ اگر میں اسلام اپنا لوں تو پاکستان کے ایک حصے پر تو نافذ ہو گیا۔ پاکستان زمین کا نام نہیں ہے، کوئی ملک لینڈ سکیپ کا نام نہیں ہوتا، ملک اس کے شہریوں کا نام ہوتا ہے۔ اگر وہ برے ہیں تو ملک برا ہے، اگر وہ اچھے ہیں تو ملک اچھا ہے۔ یہاں 100-200 بندے بیٹھے، ہم دین اپنا لیں تو 200 حصہ پاکستان پر اسلام نافذ ہو گیا، اور یہ پھیلتا جائے، پھیلتا جائے۔ یار ہر شرابی اپنے ساتھ 2-4 شرابی بنا کے لے آتا ہے، ہر جواری نئے نئے لوگ جوئے کے میدان میں لے آتا ہے، ہر کتے لڑانے والا نئے بندے ساتھ لے آتا ہے، ہر گھوڑے دوڑانے والا نئے ساتھی یہ ہر دیندار بندے کے ساتھ کوئی دیندار کیوں نہیں آتا؟ تعداد کم ہی ہوتی رہتی ہے، بڑھتی نہیں۔ کوئی تو تم بھی ساتھ لایا کرو، اور ساتھ تب لاؤ کہ تمہاری اپنی ڈیووشن اس طرف ہو، تب بندے ساتھ لاتے ہیں۔ کتے لڑانے والے کی پوری ڈیووشن ہوتی ہے، وہ کتوں سے پیار کرتا ہے، خود سارا دن آدھی رات کو اٹھ کر بھاگتا ہے کتے کو ورزش کرانے کے لیے۔ بندہ دوڑ رہا ہے کتے کے ساتھ، ہانپ رہا ہے، کیوں؟ کتے کو ورزش کرانے۔ اس کی پوری ڈیووشن، پوری طرح وہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس لیے 2-4 اور ساتھی بنا لے۔ جواری ہار ہار کے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محبت پوری ہوتی ہے جوئے کے ساتھ۔ پھر کہیں سے کوئی بیوی کا زیور چراتا ہے، باپ کی جیب کاٹتا ہے، پھر جوئے میں پہنچو ہوتا ہے۔ اس لیے 7-2 اور بھی لے۔ ہم مسجد میں بھی آتے ہیں تو جان چھڑانے کے لیے 2 چھٹے مارے، کو ہاتھ کیلا، کو سوکھا، اٹھک بیٹھک کی، پورا سجدہ تک دینا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ ہم کس کو ساتھ لائیں؟ پہلے خود تو آئیں، ہم وجود کو گھسیٹ کے لے آئیں، پھر بھی دل کو بازار میں چھوڑ آتے ہیں، ساتھ کس کو لائیں؟ تو میاں یہ بات تقریروں کی نہیں، بات عمل کی ہے۔ رحمت الہی کے بٹنے میں تو کبھی کمی نہیں آتی، اور رمضان میں تو لوٹ مچ جاتی ہے، لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل بھی تو ہو۔ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرو، پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔